السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ دوستو، آج کے اس نشست میں ہم بات کریں گے امہات المومنین میں سے ایک ایسی ماں کے بارے میں جنہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے بے انتہا محبت کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کے اشاعت کے لیے، دین کے نشر کے لیے حضرت ام سلمہ نے بے انتہا محنت قد و کاوش کی ہے۔ آج امہات المومنین میں سے انہی ماں حضرت ام سلمہ کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت وہ ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام ازواج میں سب سے آخر میں انتقال ہونے والی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ انہوں نے 84 سال کل عمر پائی ہیں۔ آج اسی ماں کے بارے میں ہم اور آپ سماعت کریں گے اور اس نیت سے سنیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مائی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے اخلاص و للہیت، ان کی دینداری اور ان کی پاک بازی کو ہم سنیں اور اپنی زندگی میں بھی لانے کی ہم کوشش کریں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے جو شروع دور میں ہی اسلام قبول کیا ہے۔ جس وقت دار ارقم میں مسلمان بیٹھا کرتے تھے، دار ارقم کے زمانے میں ہی حضرت ام سلمہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ام سلمہ کا اصل نام جو ہے ہند ہے۔ ان کے والد محترم کا نام ابو امیہ سہیل ہے اور ان کی والدہ محترمہ کا نام عاتقہ بنت عامر ہے۔ یہ ایک ایسے خاندان کی خاتون ہے جو خاندان مکہ کے اندر بڑا خاندان مانا جاتا تھا، سردار خاندان مانا جاتا تھا، مضبوط خاندان مانا جاتا تھا۔ اسی خاندان سے حضرت خالد ابن ولید بھی ہے اور اسی خاندان سے ابو جہل بھی ہے۔ اس خاندان کا نام ہے بنی مخزوم خاندان۔ اسی خاندان سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تعلق رکھتی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے 31 سال عمر میں چھوٹی ہیں، اور جس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کو دعوت دی، نبوت کا اعلان کیا، تو اس وقت جو ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ 9 سال کی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی مکہ ہی کے ایک معزز خاندان میں ہوئی، اور اس معزز شخصیت کا نام ابو سلمہ سے وہ مشہور ہوئے، لیکن ان کا اصل نام جو تھا عبداللہ ابن عبد الاسد تھا۔ یہ تمام مسلمانوں میں 10ویں نمبر پر مسلمان ہونے والی شخصیت ہے۔ انہوں نے اسلام کے لیے بے انتہا قد و کاوش کی ہے، بے انتہا قربانیاں دی ہیں۔ ان کی قربانیوں کو بھی ہم سماعت فرمائیں گے۔ جب یہ دونوں میاں بیوی اسلام قبول کیا اور ان دونوں میں بے انتہا محبت تھی،
بے انتہا لگاؤ تھا، یہاں تک کہ دونوں میاں بیوی نے آپس میں ایک بات کر رکھی تھی کہ اگر ہم دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو جو زندہ رہیں گی دونوں میں سے، یا ابو سلمہ زندہ رہے یا ام سلمہ زندہ رہے، تو شادی نہیں کریں گے۔ لیکن حضرت ابو سلمہ نے بعد میں جب ان کو یقین ہو گیا کہ ہم نہیں بچیں گے، تو حضرت ام سلمہ کو کہا کہ دیکھو تم نے جو بات کہی تھی اور ہم لوگوں کے بیچ جو بات ہوئی تھی کہ اگر ہم دونوں میں سے کوئی پہلے مرے گا اور جو زندہ رہے گا وہ شادی نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام سلمہ نے سنا تھا اور ابو سلمہ نے بھی سنا تھا، تو دونوں میاں بیوی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس شخص کی دنیا میں جو بیوی ہوگی وہی بیوی اسے جنت میں ملے گی۔ تو حضرت ابو سلمہ نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ جنت میں بھی تو میری بیوی رہے، اس لیے تو دنیا میں کسی سے شادی مت کرنا۔ لیکن آخری وقت میں جب موت کا وقت قریب آیا، انتقال کا وقت قریب آیا، تو حضرت ابو سلمہ نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ تو شادی کر لینا۔ بہرکیف جب انہوں نے اسلام قبول کیا دونوں میاں بیوی نے، تو مکہ کے کفار و مشرکین نے بے انتہا ستایا، بے انتہا پریشان کیا۔ جو وہاں کے مکہ کے مشرکین کا جو شیوا تھا، جو طریقہ تھا کہ جو لوگ بھی اسلام قبول کرتے ان کو پریشان کرتے تھے، ان کو تکالیف پر تکالیف دیا کرتے تھے، ان تکالیف سے تنگ آ کر کے دونوں میاں بیوی نے حبشہ کے لیے ہجرت کیا، حبشہ چلے گئے۔ اب اندازہ لگایا جائے کہ مکہ سے حبشہ جانا، جو ابھی موجودہ دور میں جس کا نام ایتھوپیا ہے، یہ مکہ سے کافی دوری پر ہے، اور اس وقت نہ ہوائی جہاز کا راستہ تھا، نہ ٹرین کا راستہ تھا، نہ بس کار کا راستہ تھا، بس ایک سمندر سے ایک راستہ تھا، وہ بھی اس وقت ابھی جس زمانے میں ہم ہیں جو سمندری جہاز ہوتے ہیں وہ سمندری جہاز بھی نہیں تھے، بس یوں ہی ایک لکڑی کی کشتیاں ہوا کرتی تھی، ان کشتیوں میں لوگ سفر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اور بھی صحابہ کرام نے سفر کیا، حضرت ام سلمہ اور حضرت ابو سلمہ نے بھی سفر کیا۔ جب یہ لوگ حبشہ پہنچے ہیں تو حبشہ پہنچنے کے بعد حضرت ابو سلمہ جو وہاں کے نجاشی، جو وہاں کے بادشاہ تھے، ان کے بہت قریب ہو جاتے ہیں اور قربت بہت زیادہ مل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مشرکین مکہ نے نجاشی کو کان بھرنا شروع کیا، مسلمانوں کے خلاف اکسانا شروع کیا، اور تو یہ حضرت ابو سلمہ نے نجاشی کو سمجھایا اور حضرت علی کے بھائی نے جا کر کے اس کا دفاع کیا۔ یہ بہت قریب تھے، لیکن سوء اتفاق مکہ والوں نے جا کر کے حبشہ میں ایک افواہ پھیلا دی۔ وہ افواہ یہ پھیلایا کہ مکہ میں اسلام پھیل چکا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ ایمان لے آئے ہیں، وہاں کا ماحول درست ہو چکا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دل میں ایک خواہش ہمیشہ رہا کرتی تھی کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہیں، اللہ کے رسول کا دیدار ہم بار بار کرتے رہیں۔ پھر اسی طریقے سے صحابہ کرام کے دل میں ایک اور شوق ہوا کرتا تھا کہ ہم خانہ کعبہ کا دیدار بھی کریں اور طواف بھی کرتے رہیں۔ جیسے ہی سنا کہ مکہ کا ماحول درست ہو گیا ہے، لوگ اسلام قبول کر لیے ہیں، یہ دونوں میاں بیوی وہاں سے چلے آئے۔ اور بھی لوگ آئے۔ جب یہاں آئے تو یہاں آنے کے بعد دیکھا کہ یہاں تو معاملہ جس کے تس ہے، اسی طریقہ کا معاملہ ہے۔ کفار و مشرکین ابھی بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں، ابھی بھی ان کے جان کو خطرے میں ڈالے ہوئے جانی دشمن بنے ہوئے ہیں۔ بالآخر پھر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کیا جائے۔ جب اللہ کے رسول کا حکم ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر آ گیا کہ اب مکہ سے صحابہ کرام مدینہ ہجرت کریں گے،
تو مدینہ ہجرت کے وقت جو ہے حضرت ابو سلمہ اور حضرت ام سلمہ کے اوپر بڑی مصیبت آئی، بڑی تکلیف آئی۔ جب ابو سلمہ نے ام سلمہ کو بیٹھایا اونٹ کے اوپر، تو اونٹ کے اوپر بیٹھانے کے بعد بچوں کو بھی بیٹھایا، جب نکلنے لگے تو حضرت ام سلمہ کے خاندان کے لوگ، مخزوم خاندان کے لوگ آئے اور حضرت ابو سلمہ کو کہا، کیا ابو سلمہ تو نے کیا یہ ناٹک لگا رکھا ہے؟ تو مسلمان ہو گیا اور ناٹک کر رہا ہے، کبھی تو حبشہ چلا جاتا ہے، اب حبشہ سے بھاگا بھاگا آیا تو اب تو مدینہ جا رہا ہے۔ یہ میرے گھر کی بیٹی ہے، ہمارے خاندان کی بیٹی ہے، ہم اسے نہیں جانے دیں گے، تجھے جانا ہے تو تو اکیلا چلا جا۔ چونکہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کا حکم ہو چکا تھا، اللہ کے رسول نے حکم دے دیا تھا اور خطرات بھی تھے، اور حضرت ابو سلمہ کے خاندان کے لوگ آئے اور کہا کہ ابو سلمہ کا بچہ جو ہے وہ ہمارا ہے۔ حضرت ابو سلمہ کے بچے کو جو ہے حضرت ابو سلمہ کے خاندان والے لے گئے اور حضرت ام سلمہ کو ان کے والدین لے گئے، ان کے خاندان والے۔ اب ابو سلمہ مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے، ہجرت کر لیا۔ اب ام سلمہ مدینہ میں اکیلی تھی۔ اب یہاں معاملہ بڑا پیچیدہ تھا کہ حضرت ابو سلمہ بھی ام سلمہ سے جدا ہو گئے، اس کا غم ام سلمہ کو، بچے جدا ہو گئے، اس کا غم ام سلمہ کو، بڑی گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ اتنا زار و قطار جو ہے حضرت ابو سلمہ اور بچوں کی جدائی میں روئی ہے، بے انتہا روئی ہے، روزانہ 1 سال تک اس جگہ پہ آیا کرتی تھی، پہاڑ کے قریب، پتھر کے قریب، جہاں سے حضرت ابو سلمہ ام سلمہ سے جدا ہوئے تھے، وہاں آ کر کے بے انتہا رویا کرتے تھے، بے انتہا حضرت ام سلمہ بلکا کرتی تھی۔ بالآخر 1 سال کے بعد حضرت ام سلمہ کے ہی خاندان کے ایک شخص نے جب ام سلمہ کے حالات کو دیکھا، ان کے آنسو کو دیکھا اور ان کی تڑپ کو دیکھا، شوہر سے جدائی کے غم کو دیکھا، تو بڑے بھڑک گئے اور جا کر کے خاندان میں بات کیا ام سلمہ کے کہ کیا تم لوگ بیٹی رکھتے ہو؟ بیٹی رکھتے ہو اس کے شوہر کے پاس بھیجو، بیٹی کو تم نے رکھ رکھا ہے اور اس کے شوہر سے دور رکھا ہے، تم کیسے انسان ہو کہ جو بیٹی کو اس کے شوہر کے پاس نہیں جانے دے رہے ہو اور اس کی محبت کو اس تک نہیں پہنچنے دے رہے ہو؟ تم فوراً اس کو اجازت دو اور جانے دو، اپنے شوہر کے پاس جائے گی۔ غیرت دلائی، للکارا۔ پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین نے، ان کے خاندان والوں نے اجازت دے دیا کہ آپ جا سکتے ہیں۔ پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نکلنے لگی ہے تو حضرت ابو سلمہ کے خاندان والے بھی آئے بچے کو لے کر کے کہ یہ بچہ بھی تم لے لو۔ پھر ابو سلمہ کے بچے بھی مل گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچے کو لے کر کے نکلتی ہے۔ جب مکہ سے 8 کلومیٹر دور نکلتی ہے، مسجد عائشہ جہاں پر ہے وہاں پر پہنچتی ہیں۔ مسجد عائشہ کے پاس پہنچنے کے بعد جب وہاں پہنچتی ہیں تو ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس شخص کا نام تھا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنعیم کے پاس جہاں مسجد عائشہ ہے وہاں کہا کہ تم اکیلی جا رہی ہو، بولو تو میں پہنچا دیتا ہوں، چونکہ مدینہ دور ہے، راستے پرپیچ پرخطر ہے، جانوروں کے بھی ڈر ہے، بچھو کے بھی ڈر ہے، سانپ کے بھی ڈر ہے، شیر چیتا کے بھی ڈر ہے، اور بدماش اوباش لوگوں کے بھی ڈر ہے، چور و ڈاکو کے بھی ڈر ہے، چلو میں پہنچا دیتا ہوں۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یہ اسلام قبول نہیں کیے تھے، مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان صحیح ہو تو کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی دین کو ماننے والا ہو تو صحیح انسان صحیح ہی ہوتا ہے۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے جو خانہ کعبہ کے چابی رکھنے والے تھے
اور ان کے پاس خانہ کعبہ کی چابی تھی۔ فتح مکہ کے وقت حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیا تھا۔ فتح مکہ کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا اور وہ چابی پھر ان کو دے دیا، اور اس وقت سے ابھی تک حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے چلتے ہیں تنعیم، جہاں مسجد عائشہ ہے وہاں سے چلتے ہیں۔ حضرت عائشہ خود روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ جہاں ضرورت ہوتی ضروریات سے فارغ ہونے کی تو وہ اونٹ کو بیٹھا دیتے تھے، ہم وہاں سے اترتے تھے، اترنے کے بعد ہم ضرورت سے فارغ ہوتے تھے، ہم آ جاتے تھے، پھر ہم اونٹ پہ بیٹھتے تھے، پھر وہ آتے تھے اونٹ کو لے کر کے پھر روانہ ہو جاتے تھے۔ پھر سونے کی ضرورت ہوتی تھی تو کسی درخت کے پاس اونٹ بیٹھا دیتے تھے، ہم اترتے تھے اور وہ دور چلے جاتے تھے اور ہم آرام کر لیتے تھے، پھر ہم صبح اٹھتے تھے، اونٹ پہ بیٹھتے تھے اور پھر وہاں سے وہ لے کے چلتے تھے۔ بڑی تعریف کی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ بہت نیک انسان تھے، بہت اچھے انسان تھے۔ جب مدینہ کے قریب بنو عامر خاندان کے قبیلہ کے پاس پہنچے ہیں جو قباء کے پاس ہے، مدینہ سے پہلے یہ مسلمانوں کی بستی ہے، حضرت عثمان بن طلحہ نے کہا کہ دیکھو میں مسلمان نہیں ہوں، تیرا شوہر مسلمان ہے، اسی آبادی میں ٹھہرا ہوا ہے، تو یہاں سے چلی جا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے روانہ ہوتی ہیں اور جو ہے اپنے شوہر سے جا کے ملاقات کرتی ہیں۔ صحابہ کرام بہت خوش ہوئے، حضرت ابو سلمہ کی بھی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ بیوی آ گئی۔ حضرت ام سلمہ کو بھی لگا کہ آج میرے شوہر کا دیدار ہوا، میرے شوہر کی ملاقات ہوئی، دونوں کی نظریں ملی اور دونوں کے لیے بڑی خوشی کا وہ وقت بن گیا اور دونوں پھر رہنے لگے۔ پھر کچھ ہی دنوں کے بعد 2 ہجری میں معرکہ غزوہ بدر ہوا۔ غزوہ بدر میں حضرت ابو سلمہ جن کا اصل نام عبداللہ ابن عبد الاسد تھا، انہوں نے بہت دلیری جواں مردی کے ساتھ جو غزوہ بدر کے اندر شرکت کی اور کفار و مشرکین سے نبرد آزما ہوئے، بڑا اچھا انہوں نے اپنا کارنامہ انجام دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے احد کے میدان میں شریک ہوئے، احد کے جنگ میں شریک ہوئے، وہاں بھی اچھی جواں مردی، شجاعت، بہادری کا کارنامہ پیش کیا اور اسلام کے شایان شان کھڑے رہے۔ اسلام کے سربلندی کے لیے انہوں نے بے انتہا قد و کاوش کی اور اسی غزوہ احد میں ان کو ایک زخم لگا جو بازو پہ زخم تھا اور بڑا گہرا زخم لگا تھا۔ پھر یہ مدینہ جب آئے تو ان کی اہلیہ محترمہ حضرت ام سلمہ جن کا نام ہند تھا، انہوں نے جو ہے اصل نام ہند تھا اور ام سلمہ یہ ان کی کنیت تھی۔ چونکہ مکہ کے اندر عرب ممالک میں لوگ اپنی کنیت بھی رکھتے ہیں، بچوں کی طرف رکھ لیتے ہیں، جیسے ام فلاں، ام عتکہ، ام جمیلہ، ام صفیہ، تو اس طریقے سے بچوں کی طرف کرتی ہے تو لگاتی ہے، اور مرد ہو تو ابو فلاں لگاتے ہیں، تو یہ مرد اس طرح لگاتے ہیں۔ تو یہ کنیت تھی۔ ہمارے انڈیا کے اندر بھی اور ہمارے علاقے میں بھی لوگ بولتے ہیں کہ سلمہ کی ماں، حنیفہ کی ماں، خدیجہ کی ماں، تو اس طرح لوگ پکارتے ہیں تو اسے کنیت کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام جو تھا عبداللہ ابن عبد الاسد، اور حضرت ام سلمہ کا نام جو تھا، جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نام تھا وہ نام ہند تھا۔ یہ بے انتہا اپنے شوہر کی خدمت کی ہے، زخم کی صفائی کی ہے، زخم کچھ ٹھیک ہوا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں بھیجا ہے، ایک چھوٹے سے غزوے میں، جب وہاں حضرت ابو سلمہ پہنچتے ہیں اور اس سفر میں یہ زخم پھر کھل گیا، یہ زخم پھر سے تازہ ہو گیا اور اس میں تکلیف ہوئی، وہاں سے آئے تو یہ تاب نہ لا سکے اور یہ درد بڑھتا چلا گیا اور یہ زخم بڑھتا چلا گیا۔ زخم بڑھنے کی وجہ سے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ام سلمہ کو بیٹھایا اور کہا کہ ہم دونوں نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی مرے گا تو شادی نہیں کرے گا تاکہ جنت میں وہی اس کی بیوی ہوگی،
میری خواہش ہے کہ تم شادی کر لینا، تم شادی کر لینا، میرے طرف سے اجازت ہے۔ پھر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوا، بڑے مغموم ہوئے، چونکہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دو رشتہ تھا۔ ایک رشتہ تھا دودھ شریک بھائی تھے، حضرت ابو سلمہ نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی تھے۔ ابو لہب کی باندی صوبیہ نے اللہ کے رسول کو بھی دودھ پلایا تھا اور ابو سلمہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ ایک رشتہ تو یہ۔ دوسرا رشتہ جو تھا اللہ کے رسول سے، وہ رشتہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی بھی تھے۔ تو بڑا غم ہوا اور بڑے مغموم ہوئے، گئے دیکھنے کے لیے اور بڑے مغموم ہو کر کے دعائیں دی، آنکھ اوپر تنی ہوئی تھی، آنکھ کو نیچے کر لیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، ان کے جنت میں، بہت ساری دعائیں دی، ہم اور آپ بھی دعا دے سکتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر گیری کی، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال اور بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین رکھنے لگے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک میں ایک بیٹی تھی، جس بیٹی کا نام برہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام پھر زینب رکھا تھا۔ یہ پیٹ میں تھی، اور مسئلہ یہ ہے کہ جب بچہ پیٹ میں ہو تو اگر شوہر مر جائے تو اس عورت کی عدت، یعنی شوہر کے مرنے کے بعد جو عدت ہے 4 مہینہ 10 دن، لیکن اگر کوئی خاتون حاملہ ہو اور اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو شوہر کے انتقال کے بعد بچے کی ولادت ہی اس کے عدت کی مدت ہوتی ہے۔ اس کے بچے کی ولادت اگر 10 دن کے بعد ہو جائے، 1 مہینہ کے بعد، 3 مہینہ کے بعد، تو اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ جب بچے کی ولادت ہو گئی تو حضرت ابو بکر نے بھی پیغام بھیجا، حضرت عمر نے بھی پیغام بھیجا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر کے کہا کہ آپ کو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کریں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتم بن بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب گئے ہیں تو جانے کے بعد پیغام دیا۔ اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا سکھائی تھی حضرت ابو سلمہ کے انتقال کے بعد، کیونکہ بہت مغموم رہا کرتی۔ ظاہر بات ہے کہ کسی بھی عورت کا شوہر انتقال کر جائے، اس کا رفیق زندگی انتقال کر جائے اور اس کا سرتاج انتقال کر جائے، رخصت ہو جائے، جو اس کے زندگی کا ساتھی ہو، لائف پارٹنر ہو، وہ ختم ہو جائے تو عورت مغموم ہوتی ہی ہے، بڑی غم زدہ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول جب گئے تھے تعزیت کے لیے تو حضرت ام سلمہ کو ایک دعا سنائے، یاد دلائی تھی۔ وہ دعا تھی، وہ دعا بتاتا ہوں، وہ دعا یہ تھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی، کہا ام سلمہ یہ دعا پڑھنا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ دعا سکھائی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دعا پڑھ رہی تھی۔ تو پھر سوچی کہ آخر حضرت ام سلمہ سے، ابو سلمہ سے بڑھ کر کے میرے لیے کون ہو سکتے ہیں؟ ابو سلمہ تو میرے لیے بہت اچھے تھے۔ جب حاتم بن بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب پہنچے ہیں تو پہنچنے کے بعد کہا، تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ 3 معاملے ایسے ہیں کہ جس 3 وجہ سے میں شادی نہیں کر سکتی۔ پھر اللہ کے رسول گئے ہیں، فرمایا کہ کیا 3 بات ہے، کون سی ایسی 3 بات ہے جو تجھے نکاح کرنے کے لیے مانے بنائی ہوئی؟ تو حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں عمر دراز عورت ہوں، میں عمر دراز خاتون ہوں، میری عمر زیادہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بھی عمر زیادہ ہے، میری بھی عمر زیادہ ہے۔ غالباً اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے 56 سال کے قریب تھی۔ تو فرمایا کہ میری بھی عمر بہت زیادہ ہے اور میں تو تم سے 31 سال عمر میں بڑا ہوں، تو آلریڈی میں خود بڑا ہوں تم سے، اور تم بڑی ہو تو کوئی دقت نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر عورت بیوہ ہو جائے، اگر بڑی عمر کی بھی ہو،
تو اسے نکاح کیا جانا چاہیے، اس کی دلجوئی کے لیے، اس کے گھر کو بسانے کے لیے، اس کی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کے دل و دماغ سے، اس کے ذہن سے غم و مصیبت کو دور کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں خود بڑی عمر کا ہوں، پھر کہا کہ میرے بچے زیادہ ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 4 بچے تھے، 4 بچے تھے، ایک کا 2 بیٹا اور 2 بیٹی تھی۔ تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ بچوں کا جو رزق ہے یہ اللہ دیتا ہے، انسان نہیں دیتا، لیکن میری نگہداشت رہے گی اور میں اس کا پورا خیال رکھوں گا۔ تمہارے بچے ہمارے بچے ہیں، تمہارے بچے ہمارے بچے، ہم اس کو پوری طریقے سے ہم اس کی دیکھ ریکھ کریں گے، ایسے رزق کا مالک تو خدا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں تھوڑا سخت خاتون ہوں، کہیں مجھے غصہ آ جائے، میں کچھ بول دوں تو آپ میرے نبی ہیں اور پھر میرا ایمان خطرے میں ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ تو اللہ کے رسول نے دعا کیا، اور تاریخ میں آتا ہے، حدیث کی کتابوں میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو زندگی ہے، 4 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نکاح کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے، اور 11 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ کل 7 سال جو ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی ہیں، اور 7 سال میں کہیں سے بھی اس بات کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ غصہ ہوئی ہو، یا نا اتفاقی ہوئی ہو، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خفا ہوئے ہیں۔ 7 سال کی اتنی اچھی دوستی، اتنی اچھی محبت، ازدواجی زندگی اتنی اچھی، اور اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی ہیں تو تاریخ میں ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روم میں رکھا گیا تھا، چونکہ حضرت زینب بنت خزیمہ کا انتقال ہو چکا تھا، ان کا گھر خالی تھا۔ اسی گھر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا، اور جو نکاح ہوا، نکاح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہر دیا ہے ام سلمہ کو، وہ مہر بھی ہم جان لیں۔ وہ مہر چٹائی تھی، کھانے کے کچھ برتن تھے، بس یہی کچھ گھریلو چیزیں تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مہر کے طور پر دیا۔ ام سلمہ فرماتی کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچی تو دیکھا کہ حضرت زینب بنت خزیمہ جس گھر میں رہا کرتی تھی اس میں ایک چکی ہے، اور ایک برتن میں گھی ہے، اور ایک میں کچھ آٹا ہے۔ تو پہنچتے ہی دیکھا تو حضرت ام سلمہ نے اس کو گوندھا اور گھی میں جو ہے روٹی کے شکل میں کچھ بنایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ خاتون آتے ہی شوہر کی خدمت میں لگ جانی چاہیے۔ عورت کو یہ نہیں ہے کہ ہم جائیں گے، کچھ دن ہماری مہمان نوازی ہوگی، کچھ شوہر ہماری خدمت کریں گے، سسرال والے ہماری خدمت کریں گے، ایسا نہیں، جاتے ہی شوہر کی خدمت میں لگ جانا چاہیے، اور شوہر کی بھرپور جو ہے ہاتھ بٹانا چاہیے، اور شوہر کی رضامندی حاصل کرنی چاہیے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شایان شان یہ تھی کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی فقیہہ تھی، بڑی فقیہ تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ اگر جو حدیث کی راوی ہے ازواج محترمات میں تو حضرت ام سلمہ ہے، اور حضرت ام سلمہ سے اگر زیادہ کسی نے جو حدیث کی روایت کی ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھی لکھی خاتون تھی، سمجھدار خاتون تھی، اور بڑی فصیح و بلیغ عربی بولا کرتی تھی، شاعرہ تھی۔ ان کے بہت سارے اشعار ہیں، یہ اپنے بھائی کے انتقال پر بڑے زبردست اشعار پڑھے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اشعار کو سن کر کے بہت خوش ہوئے تھے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وحی کا نزول ہوتا تھا، ہوا قرآن کا نزول ہوا۔ ایک مرتبہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھے، مسکرا رہے تھے، کچھ ہی دیر میں حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن حسین یہ آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کالی کملی کو اپنے بیٹی
داماد اور اپنے نواسے کو اڑا دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ان کی خیر خوبی کی دعائیں کرنے لگے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس میں داخل ہونا چاہیے چادر میں کہ میرا گھر ہے، میرا ہی چادر ہے اور اس میں ان لوگوں کو دعائیں مل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں، ہم بھی اس میں شریک ہو جائے. اللہ کے رسول نے روک دیا. کہا ام سلمہ تو خود جو اہل بیت میں ہے، تو پہلے ہی سے اہل بیت میں، تجھے اس میں داخل ہونے کی کیا ضرورت ہے. تو پتہ یہ چلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی ازواج محترمات ہیں، ہماری امہات المومنین امت کی مائیں ہیں، ساری کی ساری جو ہے مائیں یہ جو ہے اہل بیت میں سے ہیں. اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، اللہ کے رسول کی بیٹیاں، اللہ کے رسول کے نواسے نواسیاں، یہ اہل بیت میں سے ہے. یہ ناانصافی ہوگی کہ ازواج محترمات کو اہل بیت میں سے نہ کہا جائے. پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شخصیت ہے کہ حضرت ام سلمہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کا شرف حاصل کیا. ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو گفتگو فرما رہے تھے، اور پھر آئے پوچھا کہ ام سلمہ میں کس سے گفتگو کر رہا تھا، تم نے دیکھا؟ کہاں اللہ کے رسول میں نے دیکھا آپ حضرت دحیہ بن خلیفہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ گفتگو کر رہے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام سلمہ نہیں، یہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے جس کو تم نے شکل میں دیکھا، اصلی صورت میں دیکھا ہے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیکھا ہے. پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ یہ بھی مشہور ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے. کہا ام سلمہ دروازہ بند کر دو، میں سو رہا ہوں، کوئی آئے نہ. پھر اس کے بعد حضرت ام سلمہ نے دروازہ کو بند کر دیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام کر رہے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں داخل ہو گئے گھر میں. تو حضرت ام سلمہ جب آئی ہیں تو دیکھی ہیں کہ گیٹ کھلا ہوا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گود میں ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار و محبت کر رہے ہیں. حضرت ام سلمہ بہت متحیر ہوئی کہ آخر کیا بات ہے کہ ہم نے تو گیٹ کو بند کر دیا تھا. پھر آ کر کے ڈر کر کے کہا کہ اللہ کے رسول معاف کیجیے گا، میں نے گیٹ نہیں کھولا ہے، یہ گیٹ کیسے کھلا مجھے بھی پتہ نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ام سلمہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے، حضرت جبرائیل آئے تھے اور گیٹ کو کھول دیا حضرت حسین کے لیے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئی. پھر اس کے بعد حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو ہے رونے لگے. فرمایا حضرت ام سلمہ نے کہ اللہ کے رسول کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے اور کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے اس ننھے پھول کو کچھ ظالم و جابر لوگ اسے شہید کر دیں گے بے یار و مددگار. تو میں اسی چیز کو سنا تو رونے لگا. پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو جہاں شہید کیا جائے گا وہاں کی مٹی میں لا کر آپ کو دے دوں. چنانچہ یہ مٹی لا کر کے دیا ہے. یہ شیشی دیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایک شیشی دیا جس شیشی میں مٹی تھی. کہا یہ کرب و بلا کی مٹی ہے، اسے لو رکھ دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ انکشاف ہو چکا تھا کہ یہ ہماری ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگی بڑی لمبی ہوگی اور یہ 84 سال ان کی عمر ہوئی ہے. تمام ازواج محترمات میں سب سے لاسٹ میں انہی کا انتقال ہوا. چنانچہ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو خدا حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میرے ایک روم میں جنات رہا کرتے تھے. تو دیکھا 10 محرم الحرام کو کہ رونے کی آواز آ رہی ہے. جب میں روم کھول کر گئی اندر دیکھی تو شیشی کو میں جس بستے میں نے رکھا تھا، جس الماری میں، اس کو کھولا تو دیکھا، شیشی کو دیکھا تو وہ خون بن چکا تھا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے، ان کو بے یار و مددگار شہید کر دیا گیا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع سے، کرب و بلا کے موقع سے، یزیدیوں کا بالکل ساتھ نہیں دیا، یزیدیوں کی بالکل مخالف تھی. یہی وجہ ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اپنی وصیت کی تھی کہ مدینہ کا جو گورنر ہے ولید، یہ میرے جنازے کی نماز نہ پڑھائے.
یہ یزید کا حمایتی ہے، یہ یزید نے اس کو گورنر بنایا، یزید کا گورنر ہرگز میرے جنازے کی نماز نہ پڑھائے۔ چنانچہ یہی ہوا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61 ہجری میں جو ہے غزوہ جو ہے کربلا کا معاملہ پیش آیا، حضرت حسین کی شہادت ہوئی، اور 2 سال کے بعد حضرت ام سلمہ 84 سال کی عمر میں جو ہے انتقال کی ہیں۔ آپ جنازے کی نماز جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بارہا مسائل پوچھا کرتے تھے، کوئی بھی گھریلو مسائل آتے تھے تو انہی سے رجوع کیا کرتے تھے۔ کبھی حضرت ابو ہریرہ کسی مسئلے میں فتویٰ دے دیا کرتے تھے، ام سلمہ کہتی تھی یہ اس طرح نہیں ہے۔ گھریلو کوئی معاملہ ہوتا تھا، حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے اسی طریقے سے یہ مسئلہ ہے، مان لیا کرتے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے مسائل پر جو ہے عمل کیا کرتے تھے۔ بالآخر 84 سال کی عمر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، اور جو ہے جنت البقیع میں جو ہے آپ مدفون کی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کی نماز پڑھائی، اور ان کی اولاد نے جو ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارا۔ ہماری اس ماں کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، نور سے بھر دے، اور لاکھوں کروڑوں جو ہے ان کے قبر پر جو ہے رحمتیں نازل ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے طفیل میں ان کی سیرت اور ان کے جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو ہماری بہن بیٹیوں کو، ماؤں کو لینے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔